السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی. میں ہوں منہاج موسوی. ناظرین، اسلام آباد سے بڑی اہم خبریں موصول ہو رہی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فادی صاحب سے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی 1.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی آج سپریم کورٹ کی کمیٹی روم میں، اور وزیر اعظم کے ساتھ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، جبکہ منصور علی شاہ سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان وہ اس میٹنگ کا حصہ تھے. ناظرین، اس میٹنگ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے شروع ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا، 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ایک خاص ادارہ جو ہے اور ایگزیکٹو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ججز پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور دباؤ بڑھاتا بھی ہے. تو اس حوالے سے شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس معاملے کا کوئی حل نکالا جائے. یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز نے تحریر کیا تھا اس سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس مسز رفت امتیاز صاحبہ. یہ 6 ججز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خط لکھا تھا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس خط میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ خفیہ ادارے اور ایگزیکٹو پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی معاملات میں، عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں اور ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر بلاخر بہرحال اس کانٹینٹ پہ تو کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے، نہ ہی اعلیٰ عدلیہ کے ترجمان کی جانب سے، کہ اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوا کہ یہ میٹنگ ہوئی کیوں ہے. لیکن بہرحال جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو مدعو کیا کہ ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور پرائم منسٹر صاحب ملاقات کے لیے آج پہنچے بھی تھے. 1.5 گھنٹے کی طویل ملاقات رہی. اس میں تمام عدالتی امور، قومی ایشوز اور بالخصوص ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کو جو خط لکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے، اس خط پر تفصیلی بات ہوئی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس خط کے حوالے سے کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں. اس پر شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور باقاعدہ انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے، عدالتی کمیشن ہونا چاہیے. وفاقی وزیر قانون نے اس کمیشن کی تائید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد پرائم منسٹر آف پاکستان اس اہم ایشو پر جوڈیشل کمیشن کا قیام کا اعلان کریں گے اور اس کی انکوائری کرائیں گے، اور اس کمیشن کو ایک ریٹائرڈ سینئر جج کی سربراہی میں کام کرنے دیا جائے گا. بہرحال ناظرین، بہت سے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقات ہے وہ انتہائی اہم ملاقات ہے. حالیہ کچھ فیصلوں کے بعد سے سپریم کورٹ کو جس طریقے سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ذرائع کا کہنا ہے، اور خود سپریم کورٹ کی جانب سے جس قسم کا انداز اپنایا گیا ہے حالیہ چند فیصلوں میں، بالخصوص ایک فیصلے کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں. 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ہے جناب جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس تھا 2018 میں، ان کی برطرفی کو غلط قرار دیا سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے. اس فیصلے کے بعد یہ بھی ایک پورا ایک پس منظر ہے، اتنا آسان نہیں ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے. بہرحال سپریم کورٹ پاکستان نے ایک بولڈ ڈیسیجن لیا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بحال تو نہیں کیا بحیثیت جج، لیکن ان کی برطرفی کو غلط قرار دیا، اسے کالعدم کر دیا گیا اور انہیں
जो है रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, ये कहा गया। और आपके इल्म में है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बयानात एंटी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो हसास इदारे हैं उन पर काफ़ी उनके ग्रेवेंसेस हैं और सख्त किस्म के इल्ज़ामात भी वो वक्तन फ़वक्तन लगाते रहे हैं, और जिसके सबूत वो कहते रहे कि मैं आला अदालतों में पेश करूंगा। और ग़ालिबन उन अदालतों की उन सबूतों की ही रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो बरतरफी का नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दिया। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद मलिक रियाज साहब का केस, बहरिया टाउन का केस, ये जहन में रहना चाहिए। और फिर इस्लामाबाद जो है मरगला हिल के अतराफ़ की ज़मीनों के हवाले से जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आए, मनाल रेस्टोरेंट का वाक़या और कई इस किस्म के जो 3-4 वाक़यात हैं, केसेस हैं, उसके बाद की सूरत हाल जो है यकीनी तौर पर मुश्किलात का सबब बनी होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के लिए। तो इस ख़त को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखा गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बहुत ही अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा, और ये मामला इतनी आसानी से थमता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये कानूनी माहिरीन का कहना है, इतना आसान नहीं है जिस कदर आसान हमें नज़र आ रहा है। हाँ, मुस्तक़बिल में मज़ीद पेचीदगियाँ और मज़ीद उलझनें पैदा हो सकती हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उस पर हम उसी वक्त तबसरा करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात तय हुई और उस मुलाकात के नतीजे में कई अवामिल ज़ेर बहस लाए गए और उन अवामिल को डिस्क्लोज़ भी किया जाना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो वफाकी वज़ारत क़ानून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस ख़त के मंदरजात को सामने रख कर जुडिशल इंक्वायरी का फ़ैसला किया है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है, हमें उसका इंतज़ार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नाज मुस्फी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।